اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ السلام علیکم۔ آج ہم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک ٹاپک ایسی ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں، ایسے ٹاپک پر جو کافی کے اندر ابھی مارجن ہے، روم ہے جس پر ڈسکشن ہو سکتی ہے، اور ہم اس ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں بغیر کسی انتظار کے۔ کافی پارٹیسپینٹس نے جوائن کر لیا ہے، اور اچھا اب ہم سب سے پہلے میں آپ کو وضاحت کروں اس بات کی کہ اس ٹاپک کو سلیکٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس ٹاپک کو سلیکٹ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ لوگ ابھی تک اسلامک بینکنگ کے اندر ایسٹ سائڈ کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، پروڈکٹس پہ بہت کام ہو رہا ہے، کافی چیزیں ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ اس کا گراف جو ہے وہ گروتھ کی طرف ہے، اور بہت اچھی ڈیولپمنٹ اسلامک بینکنگ کے اندر آ رہی ہے، اور بہت سارے لوگ اس کی گروتھ کے اندر اپنا جو شیئر ہے، جو اپنی ایلیجبلٹی ہے، اپنی کیپیبلٹیز ہیں، اس کے اعتبار سے اپنا 20 جی تو اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ہر زاویے پر کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے موقع دیا، کچھ چیزیں ہماری نظر سے گزری اور اس پہ ڈسکشنز ہوئیں کافی، اور اس کے اوپر ریسرچ کرنے کا موقع ملا، تو کچھ چیزیں ہمارے اپنے زاویے کے اعتبار سے ایسی محسوس ہوئی کہ جہاں پر ہمیں کانسٹرینٹ یا ہمیں ایشوز یا کوئی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو ہم اس کو ڈسکشن فورمز پہ لے کر آئیں تاکہ اس ڈسکشن فورم سے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل سکے۔ یقیناً ہر چیز جو ہے وہ پہلے سوچی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے سولوشنز بھی آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو ہم اسلامک فائنینشیل رپورٹنگ، یہ جو فائنینشیل رپورٹنگ ہے اس کے کچھ کانسٹرینٹس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے کیونکہ اچھے خاصے پارٹیسپینٹس ہمارے پاس ایسے ہیں جو کہ شاید اسلامک بینکنگ سے اویئرنیس نہیں رکھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہ فائنینشیل رپورٹنگ سے جو ہے وہ اویئرنیس نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک مکس ڈسکشن ہے جس کے اندر کوشش یہ ہوگی کہ آپ تک جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کی بیسکس بھی پہنچ جائیں اور فائنینشیل رپورٹنگ بھی پتہ چل جائے ساتھ ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم ڈسکشن میں اس بات کو بھی واضح کریں کہ ہم فائنینشیل رپورٹنگ میں کن کانسٹرینٹس کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور پھر ایک بہت ہی اسپیشل اس کے اندر لاسٹ میں نے ایک بات رکھی ہے، کانٹینٹس نظر آ رہے ہوں گے۔ آج ہم ڈسکشن کریں گے کچھ اسلامک فائنینشیل رپورٹنگ کے حوالے سے کہ فائنینشیل رپورٹنگ کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم کچھ انٹروڈکشن ٹو اسلامک بینکنگ بتائیں گے، پھر اسٹرکچر آف اسلامک بینکنگ ان پاکستان کہ اس کو کس طرح سے اسٹرکچرائز کیا گیا ہے اسلامک بینکنگ کو پاکستان میں، اور پھر کچھ فائنینسنگ موڈز کے ڈفرینسز ہیں ہمارے پاس، اور کانٹریکٹس کتنی قسم کے اسلامک بینکنگ میں ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ریلیشن شپس بٹوین کسٹمرز اینڈ اسلامک بینکس کیا ہیں، پھر فائنینشیل رپورٹنگ ان اسلامک بینکنگ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم کچھ تھوڑا سا ایک اپنا ویو پوائنٹ جو کہ ہم، میرے خیال میں کسی کا مائک اوپن ہے، پلیز یہ اپنا مائک آف کر دیں۔ عثمان اختر صاحب کا مائک آن ہے، پلیز مائک آف کر دیں۔ ایڈمن پلیز کنٹرول کر لیں اس کو۔ اچھا جی، اس کے بعد ایوفی کے ہمارے پاس اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ہے
اس کے حوالے سے ہم کچھ آپ کو انفارمیشن یہاں پر تھوڑی سی شیئر کریں گے. ساتھ ساتھ اسی کی ہم نے ڈسکشن رکھی ہے تھوڑی سی کہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ وہ کیا ہے اور اس کا اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے, اس حوالے سے اس میں کیا کام ہوا ہے. ایکسٹریکٹس آف فائنینشیل پوزیشن آئی بی آئی کے ہم نے کچھ یہاں پر لیے ہیں پاکستان کی اسلامک بینکنگ انڈسٹری سے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ امپیکٹس آتے ہیں کہ جو رپورٹنگ ہمارے پاس کرنٹ رپورٹنگ ہو رہی ہے اس کے کیا امپیکٹس ہیں ہمارے پاس. اور پھر ہم اکاؤنٹنگ ایکویشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر بات کریں گے تھوڑی سی. اور پھر ہم یہ بتائیں گے کہ روم فار امپروومنٹس اور کتنے کتنے ایریاز کے اندر, جو کہ ہم نے صرف ایک محدود لمٹ میں تھوڑے سے یہاں پر ڈسکس کیے ہیں, مطلب لکھ دیے ہیں, اور اس کے بعد پھر لوگوں کو موقع ملے گا, ایک پلیٹ فارم ملے گا کہ وہ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں اور پھر وہ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. ہمارے پاس سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فائنینشیل رپورٹنگ ہوتی کیا ہے. دیکھیں, فائنینشیل رپورٹنگ بیسیکلی جو ہے وہ ایک کمیونیکیشن آف فائنینشیل انفارمیشن ہے. کوئی بھی آرگنائزیشن جب کوئی کام کرتی ہے, پرفارمنس کرتی ہے, ٹرانزیکشن پرفارم کرتی ہے, تو اس کی کوئی نہ کوئی فائنینشیل انفارمیشن ہوتی ہے, اور اس انفارمیشن کو ایک باقاعدہ نظم و ضبط کے ساتھ پیش کرنا جو ہے اور اس کو کمیونیکیٹ کرنا جو ہے وہ فائنینشیل انفارمیشن کو, دس از کالڈ فائنینشیل رپورٹنگ. تو یہ رپورٹنگ کس کے لیے ہوتی ہے؟ یہ رپورٹنگ ہوتی ہے نارملی جو ہے وہ آپ کے جو انویسٹرز ہوتے ہیں, وہ آپ کے کریڈیٹرز ہیں وہ, اور پھر اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو تمام انٹرنل اسٹیک ہولڈرز یا تمام ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز, ان سب کے لیے یہ انفارمیشن تیار کی جاتی ہے. اور وہ تمام ایکٹیویٹیز جو آپ نے پرفارم کی ہیں اور وہ تمام کانٹریکٹس یا وہ تمام زاویہ نظر جس سے آپ نے کام کیا ہے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے پبلک کو, آپ کے ریگولیٹرز کو, آپ کے کسٹمرز کو, آپ کے انویسٹرز کو, اور وہ تمام اسٹیک ہولڈرز یا یوزر آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اگر میں کہوں تو ان کے لیے یہ بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ ہم نے کیا کام کیا ہے. فائنینشیل رپورٹنگ ایک بہت براڈ ٹرم ہے. فائنینشیل رپورٹنگ کے اندر آپ کے پاس بہت سارے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آتے ہیں, جیسا کہ اس کے اندر نارملی جو ہم لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن, جو کہ بیلنس شیٹ کے نام سے لوگ زیادہ جانتے ہیں, اسٹیٹمنٹ آف کمپریہنسو انکم یعنی پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ, اس کے علاوہ اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی, اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز اور ڈسکلوجرز وغیرہ. اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ فائنینشیل رپورٹنگ کا پارٹ ہوتی ہیں کہ آپ اس کو ہر چیز کو ایک ایک اسٹیٹمنٹ کے اندر رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ لوگوں تک باقاعدہ آپ کی انفارمیشن جو ہیں وہ پہنچ رہی ہوتی ہیں. اچھا, یہ فائنینشیل رپورٹنگ بھی جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے, یعنی کہ آپ نارملی یہ ایئر ٹو ایئر بن رہی ہوتی ہیں, یعنی کہ آپ کے ایک سال کی تمام فائنینشیل انفارمیشن وہ گیدر کر کے اس کو فائنینشیل رپورٹنگ کی شکل میں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے کہ ہم نے اس سال میں یہ سارے کام کیے, اور یہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ پھر شیئر کی جاتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انٹروڈکشن ٹو اسلامک بینکنگ. اچھا, اس سے پہلے کہ ہمارا لیکچر ابھی سٹارٹ کی طرف ہی ہے تو یہ بات میں پہلے واضح کر دوں کہ اس میں بہت ساری چیزیں ظاہر ہے انٹر لنکڈ ہیں, وہ بار بار شاید آپ کے سامنے وہ چیزیں آئیں گی جو پریویس سلائیڈز میں گزر چکی ہیں, تو اس کو انٹر لنک کرنا ہوگا کیونکہ بہت ساری انفارمیشن مجھے ایسی لگ رہی تھیں جو کہ پہلے آنی چاہیے, وہ پھر بعد میں آنی چاہیے, تو وہ پھر میں نے سیکوینس اپنے حساب سے سیٹ کر لی, لیکن وہ ڈیورنگ ڈسکشن انشاءاللہ اگر کسی چیز پر سوئچ کرنا پڑا تو ہم وہ پیچھے جا کر دیکھ لیں گے. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کا انٹروڈکشن ہے. جو لوگ اسلامک بینکنگ سے اس وقت اویئر نہیں ہیں ان کے لیے ایک شارٹلی میں اسلامک بینکنگ کا انٹروڈکشن دے دوں کہ اسلامک بینکنگ ہوتی کیا ہے. اسلامک بینکنگ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر آپ کو شریعہ پرنسپلز, رولز, ریگولیشن, گائیڈ لائنز, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر فالو کرتے ہوئے آپ کو بینکنگ کی ٹرانزیکشن پرفارم کرنی ہے یا اس کے آپریشنز چلانے ہیں یا اس کو رن کرنا ہے. یہ جو ورڈ شریعہ پرنسپلز, رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, یہ اتنا براڈ ٹرم ہے کہ اس کے اندر ہر وہ چیز کور ہو جاتی ہے. اگر آپ نے کسی چیز کو کہہ دیا کہ وہ شریعہ کے اصولوں کے مطابق ہے,
اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام سورسز آف شریعہ کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی ٹرانزیکشن کو یا اپنے آپریشنز کو پرفارم کریں گے اور کہیں پر بھی اس کو نیگلیکٹ نہیں کریں گے اور زیرو ٹالرنس لیول تک رہنے کی کوشش کریں گے. اسی میں سب سے بنیادی بات کہ یہ وہ بینکنگ ہوگی جو کہ انٹرسٹ فری ہوگی, یعنی کہ اس میں ربا, انٹرسٹ کو عربک میں ربا کہتے ہیں, سے نہیں ہوں گی جس طرح وہاں پرفارم کی جا سکتی ہیں. اس کی بنیادی تعریف جو کہ لوگوں کے پاس اویئرنیس کی کمی ہے, پبلک کے اندر بہت زیادہ اس چیز کی کمی پائی جاتی ہے کہ وہ انٹرسٹ کی ڈیفینیشن کو سم ٹائمز کسی سیل ٹرانزیکشن کے اوپر بھی اپلائی کر دیتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. ٹریڈ کرنا بالکل جائز ہے, جیسے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ, اللہ نے تم پر بیع کو, یعنی بیع کہتے ہیں سیل کو, ٹریڈ کو حلال کیا, وَحَرَّمَ الرِّبَا, آپ کے اوپر سود کو حرام کیا. اب یہ دیکھا جائے کہ یہ ان دونوں باتوں کا تذکرہ ساتھ میں کیوں کیا گیا تھا. ان دونوں چیزوں کا تذکرہ ساتھ میں اس لیے کیا گیا تھا کہ ان کے درمیان ایک بہت تھن لائن ہے, بہت ہی تھن لائن ہے جس کو سیگریگیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے, اور وہ اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اپنا پرسپشن اسلامک بینکنگ کی طرف غلط بنا لیتے ہیں, اور وہ پرسپشن ہی صحیح کرنا مقصد ہے. اور ہم جن کانسٹینٹس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ لوگوں کا پرسپشن ٹھیک ہو, اور جو لوگ کہتے ہیں, جو سمجھتے ہیں, ان تک وہ ٹھیک طریقے سے پہنچائی جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفینیشن آف انٹرسٹ ہے وہ بیسیکلی کیا ہے, وہ ہے کلو قرض جر منفعتا فہو ربا او کما قال علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلو قرض جر منفعتا فہو ربا, کہ وہ تمام قرض جو منفعت پیدا کر رہے ہیں, جرا منفع یعنی کہ وہ جو کہ منفعت پیدا کریں, بینیفٹ پیدا کریں, ایسا قرض جو آپ کے لیے فائدے پہنچائے, فہو ربا, بس وہی ربا ہے, وہی انٹرسٹ ہے, وہی سود ہے. یعنی کہ اگر کسی شخص کے ساتھ آپ نے قرض کی کوئی ٹرانزیکشن پرفارم کر لی اور اس کے بعد اس سے فائدے حاصل کرنے کی کوشش کی, چاہے وہ ان فارم آف کیش ہوں یا ادر دین کیش ہوں. یعنی کہ ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں کہ ہم نے کسی شخص کو 100 روپے ادھار دیے اور اس شرط پہ دی کہ جب تم مجھے یہ واپس کرو گے تو مجھے 110 روپے دینا. تو میں نے اس کو قرض دیا تھا اور اس سے واپس لیتے وقت میں نے کہا میں تم سے 110 روپے لینا چاہتا ہوں, تو یہ تو آپ نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ قرض دے کر اس سے اضافت لی, یہ تو سیدھا سیدھا سمجھ میں آ گیا. لیکن اگر میں نے کسی شخص کو 100 روپے قرض دیے اور اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ یار ایسا کرو کہ تم مجھے اپنی گاڑی استعمال کرنے کے لیے دے دو, اب وہ شخص کیونکہ آپ کا مقروض ہے اور آج سے پہلے آپ نے کبھی اس سے گاڑی جو ہے وہ چلانے کے لیے نہیں مانگی تھی, لیکن آپ اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ فائدہ حاصل کرنا بھی شریعہ کے اندر جو ہے وہ سود کے مترادف ہے, اور ان فوائد کے مترادف ہے جس کا تذکرہ اس حدیث میں ہوا کہ کلو قرض جر منفعتا فہو ربا. تو انٹرسٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ ہمیشہ جب بھی کہیں پر انٹرسٹ کا اسیسمنٹ کریں کہ یہاں پر سودی ٹرانزیکشن ہے یا نہیں ہے, تو اس کے پیچھے سب سے پہلے آپ کو انڈر لائن کانٹریکٹ, یعنی کہ اس شخص کے ساتھ کیا جانے والا معاہدہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا کیا ہے, اور دوسرے نمبر پر یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ معاہدہ قرض کا ہے اور پھر میں اس سے کوئی بینیفٹ لینے کی کوشش کر رہا ہوں تو وہاں پر انٹرسٹ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے. اس کے اوپر زیادہ ٹائم اس لیے لگانا پڑا کیونکہ بہت سارے ایسے جو کہ نان بینکرز ہیں, نان اسلامک بینکرز ہیں, ان کے لیے اس چیز کا سمجھنا بہت ضروری ہے, ادروائز جو ہے وہ آگے کی چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. ساتھ ساتھ ہی اسلامک بینکنگ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اسلامک بینکنگ رسک شیئرنگ بینکنگ ہے. اس کو کہا ہی یہی جاتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ رسک کو شیئر کرنے والی بینکنگ ہے. سارا انٹائر برڈن آپ کسٹمر کے اوپر نہیں ڈال رہے ہوتے یہاں پر. اس کی ایگزامپلس بھی آپ کو نظر آئیں گی آگے کہ وہ رسک شیئرنگ کس طرح ہوتی ہے. اگر ہم کسی ایسے موڈ آف فائنینس کے اندر انٹر ہوتے ہیں جہاں پر آپ اس کے ساتھ مشارکت کریٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ پارٹنرشپ میں آ رہے ہیں, تو وہاں پر وہ پھر شیئرنگ بھی کرے گا آپ کے ساتھ. اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے کہ ایسی جگہ بھی ملے گی آپ کو جہاں پر آپ شیئرنگ آف پروفٹ اینڈ لاس, اگر لاس ہے تو لاس بھی بیئر کرے گا وہ آپ کے ساتھ, اگر پروفٹ ہے تو پروفٹ بھی شیئر کرے گا. اور سب سے خصوصی بات, اسلامک بینکنگ کی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسٹ بیکڈ ہوتی ہیں.
ہر انڈر لائن ٹرانزیکشن کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسٹ ضرور ہوتا ہے. اگر ہم فائنینسنگ سائٹ دیکھیں تو اس کے اندر جتنے بھی آپ لوگوں کو فائنینسنگ ایکسٹینڈ کرتے ہیں ان کے پاس آپ ان کی ضروریات کے مطابق ان کو کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے, فار ایگزامپل گھر کی ضرورت پیش آتی ہے, گاڑی کی ضرورت پیش آتی ہے, ورکنگ کیپٹل ان بزنس چاہیے یا اینی تھنگ ایلس, تو اس کے پیچھے آپ کوئی انڈر لائن ایسٹ ضرور رکھتے ہیں. اگر ایسٹ نہ ہو تو پھر ٹرانزیکشن کی وجہ کیا بنے گی, اور وہ وجہ صرف اور صرف زیادہ تر جو, کیونکہ بینک جو ہے وہ ایک ایسی کمپنی ہے جو کہ فائنینشیل انٹرمیڈیری ہوتا ہے, کہ وہ فائنینسنگ کہیں سے لیتا ہے اور کہیں پر پرووائڈ کرتا ہے, تو اس کا پرپز سرو کرنا جو ہے وہ پھر بیکار ہو جائے گا. وہ پھر لون پہ دے رہا ہوگا اور لون پہ لے رہا ہوگا, یہ تو پھر کنونشنل کی ٹرانزیکشن ہو جائے گی جو کہ انٹرسٹ بیسڈ ہوتی ہے. اچھا جی, ہم اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ چھوٹا سا ایک ہم آپ کو اشارہ دیتے ہوئے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹرکچر کیا ہے, اسلامک بینکنگ کا اسٹرکچر کس طرح کا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جو اسلامک بینکنگ کا ایک اسٹرکچر سامنے آیا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ آپ یا تو فل فلیج اسلامک بینک بنائیں, جیسا کہ پاکستان کی انڈسٹری کے اندر آپ دیکھیں گے تو تقریباً 4 فل فلیج اسلامک بینکس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اور اس کے بعد ایک اور اسٹرکچر اس نے کہا کہ اسلامک بینکنگ کی سبسڈریز بنائیں, تو ایک بینک نے ابھی سبسڈری بھی بنائی, وہ بھی آپ لوگوں کی نظر میں ہے. اور اس کے علاوہ اسلامک بینکنگ ونڈوز کا کانسیپٹ ہے کہ وہ کنونشنل بینکس جو فلی کنونشنل ہیں اور ساتھ میں پیرلل کوئی اسلامک بینکنگ چلانا چاہتے ہیں, تو وہ اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹس بنا کر اور پھر اس کے ساتھ اپنی فل فلیج اسلامک بینکنگ برانچز اور کنونشنل کے اندر اپنا ایک ونڈو کا سیٹ اپ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح سے کچھ کیٹیگریز اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے ہمارے سامنے نظر آتی ہیں جو کہ اسٹرکچر آف اسلامک بینکنگ ان پاکستان ہے. پیسوں کی ضرورت پیش آتی ہے گھر خریدنے کے لیے, گاڑی خریدنے کے لیے, بزنس کے لیے, اینی ادر ریکوائرمنٹ بائی کسٹمر, تو وہ اسلامک بینک سے کیسے لے سکتا ہے اور کنونشنل بینک سے کیسے لے سکتا ہے. تو اگر آپ غور کریں تو اسلامک بینکنگ کے اندر آپ کے پاس کیٹیگریز بن سکتی ہیں کہ ٹریڈنگ کے کچھ موڈز پائے جاتے ہیں, کچھ پارٹیسپیٹری موڈز ہیں اور کچھ ادر موڈز ہیں. تو اگر کسی شخص کو کوئی فائنینسنگ ریکوائرڈ ہے تو وہ اسلامک بینک کے ساتھ انٹر ہو سکتا ہے کسی مرابحہ ٹرانزیکشن کے اندر. مرابحہ اور اس کی جو ہمارے پاس موڈز آف فائنینسنگ ہے اس کی بہت ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے, یہ ایکچولی ایک بہت اسپیسیفک پروڈکٹس کا پارٹ ہے جس میں آپ ایک ایک کر کے پروڈکٹ کو سمجھتے ہیں. تو یہ سیل بیسڈ موڈز ہوتے ہیں. مرابحہ کا موڈ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسی سیل کریں جس کے اندر اپنا پروفٹ اور کاسٹ ڈسکلوز کر دیں. ایک ایسی مسومہ کا موڈ استعمال کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ ایک ایسی سیل کریں کہ آپ اپنا صرف سیلنگ پرائس ڈسکلوز کریں, اس میں پروفٹ اینڈ کاسٹ جو ہے وہ ڈسکلوز نہ کریں. اجارہ کی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں, یعنی لیز کی ٹرانزیکشن, کوئی بھی چیز کرایہ داری کے معاملے پہ جو ہے وہ کسی کو دی جا سکتی ہے. اسلامک بینک جو ہے وہ کرایہ داری پر گاڑیاں دے سکتا ہے. اسی طرح سلم کی کوئی کانٹریکٹ کریں آپ کسی کے ساتھ کہ وہ فیوچر کے اندر کوئی ڈیلیوری پرووائڈ کرنا چاہتا ہو, ایسی سیل جس کے اندر آپ پیمنٹ پہلے کر دیں اور ڈیلیوری آف گڈس جو ہے وہ فیوچر میں جا کر ہو. اسی طرح استثنا کی ٹرانزیکشن ہے کہ استثنا ایک ایسا موڈ آف ٹرانزیکشن ہے جس کے اندر آپ ایسی سیل کرتے ہیں جس میں آپ پیمنٹس جو ہیں وہ ٹائملی کرتے رہتے ہیں, ٹرنچز میں کریں یا انیشیلی کریں, اور پھر اس گڈس کو مینوفیکچر کرنے کے بعد جو ہے وہ فیوچر میں ڈیلیوری کر دی جائے. پھر اسی طرح ایک تورق کی ٹرانزیکشن ہے جس کے اندر آپ اپنی چیز جو ہے وہ کسی کو سیل کرتے ہیں اور پھر کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد وہی چیز اس سے واپس ریٹرن پرچیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح کی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ سیل کی ٹرانزیکشن, ٹریڈ بیسڈ موڈز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اسی طرح اسلامک بینکنگ کے اندر ایک اور ٹائپ ہے ہمارے پاس ٹرانزیکشن کی, دیٹ از پارٹیسپیٹری موڈز. پارٹیسپیٹری موڈز جو ہیں وہ ہمارے پاس اس طرح کے ہوں گے کہ دو لوگ آپس میں مشارکہ کریٹ کر لیں, یعنی پارٹنرشپ کریٹ کر لیں, دونوں لوگ انویسٹمنٹ لے کر آئیں, پیسہ لے کر آئیں اور کسی چیز کو پرچیز کر کے اور پھر جو ہے وہ آگے اس کا بزنس کریں یا واٹ ایور جو بھی کریں, اس سے جو بھی آنے والا منافع ہے یا اس سے آنے والا نقصان ہے اس کو آپس میں
شیئر کر لیں. اچھا یہیں پر ایک بات اور واضح کر دوں کہ جہاں پر بھی پارٹنرشپ کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر شریعہ کا ایک تھمب رول پایا جاتا ہے, اور وہ تھمب رول کیا ہے؟ وہ تھمب رول یہ ہے کہ ان کیس آف لاس all the loss will be borne by investors as per the ratio of investment. یعنی کہ جس نے اپنا جتنا پیسہ لگایا اس پیسے کی ویلیو یا اس کی شرح کے مطابق وہ نقصان برداشت کرنے کا ذمہ دار ہوگا. اگر کسی شخص نے 100% پیسہ لگایا تو لاس بھی 100% وہی برداشت کرے گا. اگر کسی شخص نے 80% اور دوسرے نے 20% لگایا تو اس میں اگر لاس آتا ہے تو وہ 80% پیسہ لگانے والا 80% لاس برداشت کرے گا اور 20% پیسہ لگانے والا 20% کا لاس برداشت کرے گا. اسی طرح اگر کوئی یہ ساری کنڈیشنز تو لاس بیئرنگ کی ہیں, لیکن پروفٹ شیئرنگ جو ہے وہ آپس میں باہمی رضامندی سے طے ہو سکتی ہے کہ پروفٹ شیئر جو ہے وہ کوئی زیادہ رکھ سکتا ہے, کوئی کم رکھ سکتا ہے, اور پھر اس کی کنڈیشنز آ جاتی ہیں. اسی طرح اسلامک بینکنگ کی پروڈکٹس میں ایک ڈیمینشنگ مشارکہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ ایک ہائبرڈ پروڈکٹ کریٹ کی گئی جس میں ایک مشارکہ, اجارہ اور سیل 3 طرح کے کانٹریکٹس پائے جاتے ہیں, اور اس کو اس طرح سے مولڈ کیا گیا ہے ٹرانزیکشن کو کہ جس میں آپ مشارکت کریٹ کرتے ہیں, پھر جو اونر آف دی پراپرٹی ہے وہ اپنا شیئر آہستہ آہستہ کسی کو بیچتا جاتا ہے اور اپنا حصہ استعمال کے لیے دیتا ہے تو رینٹل چارج کرتا ہے, اور پھر آخر میں جا کر اس ایسٹ کو بیچ دیتا ہے. اسی طرح ایک اور ٹرانزیکشن کا موڈ ہمارے سامنے آتا ہے مداربہ. مداربہ کون سی ٹرانزیکشن ہے؟ مداربہ ایک ایسی ٹرانزیکشن ہے جس کے اندر 100% انویسٹمنٹ ایک پارٹیسپینٹ کرتا ہے اور دوسرا پارٹیسپینٹ جو ہے وہ اس کے اندر اپنی سروسز پرووائڈ کرتا ہے. مداربہ کو میں یہاں پر تھوڑا سا ہائی لائٹ کروں گا کیونکہ آگے جا کر میں جس ویو پوائنٹ کو آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ مداربہ سے ریلیٹڈ ہے. مداربہ ایک ایسی شراکت داری ہے, ایک ایسی پارٹنرشپ ہے جس کے اندر ایک انویسٹر جو کہ رب المال کہلاتا ہے وہ اپنا مال دوسرے پارٹیسپینٹ کے ساتھ اس طرح دیتا ہے اس کو کہ وہ شخص اپنی تمام صلاحیتیں استعمال کر کے آپ کے پیسے کو کہیں پر انویسٹ کرے گا اور اس سے آنے والے پروفٹ کو آپس میں باہمی رضامندی سے طے کی گئی شرح کے مطابق تقسیم کریں گے. یعنی کہ آپس میں پروفٹ شیئرنگ کے اوپر یہاں پر جو پارٹیسپیٹری موڈ ہے وہاں پر پروفٹ کی شیئرنگ ہوگی, یہاں پر انویسٹمنٹ کی شیئرنگ نہیں ہوگی. ایک کا مال ہوگا, دوسرے کی سروسز ہوں گی, اور پھر وہ آپ کا ایک پیسہ انویسٹ کر کے بزنس کرے گا اور پھر پیسے جب واپس ریٹرن لے کر آئے گا تو اس ریٹرن سے انویسٹر کو بھی اس کا پروفٹ شیئر کرے گا اور اپنا پروفٹ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جائے گا. پارٹیسپینٹ سے ایک گزارش ہے, پلیز اپنے مائکس کو آف رکھیے. اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس اسلامک بینکنگ میں ایک اور ادر موڈز بھی پائے جاتے ہیں, دیٹ از القرض, وکالہ, کفالہ. اس کی ڈسکرپشن میں ابھی ہم نہیں جائیں گے. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس کنونشنل بینکنگ کے اندر جو موڈز آف فائنینسنگ یا لینڈنگ یا بوروونگ یا ریسیونگ یا مطلب گیون دونوں سائڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک ہی موڈ آف ٹرانزیکشن یوز ہو رہا ہوتا ہے, دیٹ از لون بیسڈ. کنونشنل بینک آپ کے ساتھ جب بھی کوئی ٹرانزیکشن پرفارم کرے گا اس کے انڈر لائن کانٹریکٹ جو ہوگا وہ قرض بیسڈ ہوگا, وہاں پر قرض ہی استعمال کیا جائے گا. لینڈنگ اور بوروونگ یہ اس کی بنیادی کانٹریکٹ کا پارٹ ہوتی ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جب بھی انڈر لائن کانٹریکٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹرانزیکشن کا موڈ کون سا استعمال کیا گیا ہے. ٹرانزیکشن کا موڈ آپ وہاں پر جب بھی دیکھیں گے تو وہاں پر لون کی ٹرانزیکشن ہی آپ کو نظر آئے گی. اس کے بعد ہم ٹائپس آف کانٹریکٹس دیکھ لیتے ہیں. اسلامک بینکنگ کے اندر ہمارے پاس ٹائپس آف کانٹریکٹس. اچھا یہ کانٹریکٹس بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ کسٹمر اور بینک کا آپس میں ریلیشن کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانٹریکٹس کی کتنے ٹائپس پائی جاتی ہیں. اس میں کچھ کمیوٹیٹو کانٹریکٹس ہیں, کچھ نان کمیوٹیٹو کانٹریکٹس ہیں, اور کچھ پارٹنرشپ کانٹریکٹس ہیں. اس کو ہم ذرا جلدی سے گو تھرو کر لیتے ہیں کہ کمیوٹیٹو ایسے کانٹریکٹ ہیں جس کے اندر پارٹیز آپس میں کوئی بھی آئٹم یا سروسز ایکسچینج کرتے ہیں
ریلیٹیولی اکول ویلیو کے، یعنی کہ عقد معاوضہ، یعنی کہ آپ کسی بھی شخص سے کوئی سیل اینڈ پرچیز کریں تو آپ اس کو اس کے مترادف رقم دیتے ہیں اور اس سے کوئی چیز خرید لیتے ہیں. تو یعنی کہ سیل اینڈ پرچیز کی جتنی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ کمیوٹیٹو کانٹریکٹس میں آتی ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ لیکن شرط یہ ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی بھی شریعہ نان کمپلائنس ایلیمنٹ شامل نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح نان کمیوٹیٹو کانٹریکٹ کون سے ہوتے ہیں؟ جہاں پر کوئی معاوضہ نہ ہو، یعنی کہ عقد غیر معاوضہ یا عقد تبرع بھی کہا جاتا ہے اس کو، کہ پارٹیز آپس میں جو ایکسچینج کر رہے ہیں وہاں پر کوئی کنسیڈریشن پے نہیں کی جائے گی. کوئی شخص اگر کسی سے کوئی مال خریدنے جا رہا ہے تو دوسرا شخص اس کے بدلے میں کچھ دے گا نہیں. یعنی کہ اس کی مثالیں کیا ہوں گی؟ ہمارے پاس صدقہ ہے، زکوٰۃ یا چیریٹی ہے، آپ جب کسی کو دیتے ہیں تو اس سے بدلے میں کچھ لیتے نہیں ہیں. اسی طرح وقف ہے، ہبہ یعنی گفٹ ہے، وراثت، اس طرح کے کانٹریکٹس جو ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کوئی بھی کنسیڈریشن پے آف نہیں کرتے. تیسرے ٹائپ آف کانٹریکٹس ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ پارٹنرشپ کے. Dear Sarshad, are you hearing me? جی 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 Please اسکرین شیئر ہو رہی continue. ہے میری؟ Sorry for interruption. Yeah. جی جی Dear participants, dear all, you are requested to please off your mics kindly. Please, sir, please continue. اچھا جی، اس کے بعد ہم پارٹنرشپ کے کانٹریکٹس دیکھ رہے ہیں کہ پارٹنرشپ میں کانٹریکٹس میں کیا ہوتا ہے کہ دو لوگ آپس میں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کے لیے کسی ایگریمنٹ میں انٹر ہوتے ہیں، تو دیٹ از کالڈ پارٹنرشپ کانٹریکٹ. اور اس کی ٹائپس ہم نے پیچھے بھی دیکھی کہ مشارکہ، ڈیمینشنگ مشارکہ اور مضاربہ، اور اس کو عقد مشارکت بھی کہا جاتا ہے. بس خیال اس چیز کا رکھنا ہوتا ہے کمیوٹیٹو کانٹریکٹس میں بھی اور پارٹنرشپ کانٹریکٹس میں بھی اور دیگر تمام کانٹریکٹس میں بھی کہ کہیں پر بھی شریعہ رولز اینڈ پرنسپلز کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد اگر ہم یہ کانٹریکٹس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اب آپ یہ اس سلائیڈ میں دیکھیں گے، یہ سب سے امپورٹنٹ سلائیڈ اس وقت ہے آپ کے لیے کہ ہمارے ریلیشن شپ کیا ہوتے ہیں کسٹمرز کے بینک کے ساتھ. اگر ہم بینک کے کسٹمر ہیں تو ہمارا ریلیشن شپ کیا ہوگا؟ اگر میں مضاربہ کی بیسس پر بینک کے ساتھ انٹر ہوتا ہوں تو اس کے اندر کنڈیشن یہ ہے کہ ایک شخص انویسٹر ہے یعنی پیسہ لگائے گا اور دوسرا شخص اس کے پیسے کو مینج کرے گا، فنڈ کو مینج کرے گا. تو ایک رب المال کہلائے گا، دوسرا مضارب کہلائے گا، اور پھر اس کے پیچھے مضاربہ کی تمام خصوصیات ایپلیکیبل ہوں گی. اس کے بعد مرابحہ اور مساومہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک سیل ٹرانزیکشن ہے جس کے اندر ایک بائر اور ایک سیلر ہوگا. اسی کے ساتھ ہم مشارکہ یا ڈیمینشنگ مشارکہ دیکھیں تو دونوں پارٹنر ہوں گے، ایک دوسرے کے شریک ہوں گے. اجارہ دیکھیں تو اس میں لیسی اینڈ لیسور کا آپس میں ریلیشن شپ یعنی اجیر اور مستاجر کا ریلیشن پایا جائے گا. لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ تمام ریلیشن شپس، یہ بتانے کا مقصد اس وقت یہاں صرف یہ ہے کہ ہم ان ریلیشن شپس کو پرفارم تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو پریزنٹ کس طرح سے کرنا چاہیے اور کس طرح ہو رہا ہوتا ہے، ہم اسی ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں. کنونشنل بینکس کی طرف اگر آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر صرف سنگل ایک ریلیشن شپ کسٹمر کا اور بینکر کا پایا جاتا ہے، دیٹ از بوروور اینڈ لینڈر. آپس میں ان کا صرف ایک ہی ریلیشن ہے اور وہ صرف قرض کی بنیاد پر ہے. ایک شخص ادھار لیتا ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ ادھار دیتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فائنینشیل رپورٹنگ ان اسلامک بینکنگ. ہم نے فائنینشیل رپورٹنگ کو پیچھے سمجھا تھا. اگر آپ اس کو، یہ بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے، آپ اس کو غور سے دیکھیے کہ ہم نے اسلامک بینکنگ میں فائنینشیل رپورٹنگ کو کس طرح سمجھنا ہے. فائنینشیل رپورٹنگ اٹ سیلف از سیکولر ان نیچر. اس کی کوئی نیچر نہیں ہے کہ وہ اسلامک ہو یا وہ نان اسلامک ہو، وہ تو ایک رپورٹنگ اسٹائل ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم رپورٹنگ کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ شریعہ رولز اینڈ پرنسپلز کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ہمیں اپنے تمام ڈسکلوجرز یا فائنینشیل انفارمیشن کو جب بھی آگے انفارمیشن کو یوزرز آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو دینا ہے تو اس کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ شریعہ رولز کی وائلیشن تو نہیں ہو رہی، وہاں پر کسی بھی طرح کی شریعہ پرنسپلز کی وائلیشن تو نہیں ہو رہی. تمام اسٹیک ہولڈرز کو چاہے وہ انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو ان کو ٹھیک طریقے سے رپورٹ کیا گیا ہے یا نہیں، اور تمام پیریڈ آف ٹائم کے اندر جتنی ٹرانزیکشنز ہم نے پرفارم کی ہیں اس کی ایکچوئل انفارمیشن اور بالکل ٹرو اینڈ فیئر ویو ہم نے ان تک پہنچا دیا ایز پر شریعہ پرنسپلز یا نہیں. اس کو ہم چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ آخر ایسی بات یہاں لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. ڈفرنس کیا کریٹ کرنا ہے فائنینشیل رپورٹنگ میں اور اسلامک
بینکنگ میں فائنینشیل رپورٹنگ میں کیا ڈفرنس ہونا چاہیے. ڈفرنس آپ دیکھیں گے, غور کریں, کنونشنل بینک کے پاس اگر کہیں پر بھی لیٹ پیمنٹ چارجز آتے ہیں تو وہاں پر وہ اس لیٹ پیمنٹ چارجز کو اپنی انکم کا پارٹ بنا سکتے ہیں. لیکن اسلامک بینکنگ کے اندر آپ لیٹ پیمنٹ چارجز جو کہ ہم لے ہی نہیں سکتے, ہم وہاں پر اس کو چیریٹی والا ایک کلوز رکھ کے اور اس کو باؤنڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے پیمنٹ ٹائملی نہیں کی تو آپ اتنے پیسے جو ہیں وہ صدقہ کریں گے یا چیریٹی کریں گے, تو وہ پیسے ہم اس سے صرف ریکور کر کے اور اس کو چیریٹی کے اندر انکارپوریٹ کر دیتے ہیں. تو اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اگر کوئی وائلیشن کسی ٹرانزیکشن کے اندر شریعہ کی ہو جائے اور وہ ٹرانزیکشن وائڈ ہو جائے یعنی فاسد ہو جائے, اس سے آنے والی انکم کو آپ انکم کا پارٹ نہیں بنائیں گے بلکہ چیریٹی کا پارٹ بنا دیں گے. اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک یو ٹرن لیا پوری فائنینشیل رپورٹنگ نے کہ آپ آنے والے پیسے کو اپنی انکم کا پارٹ بنانے جا رہے تھے. جب آپ کو پتا چلا کہ یہ یہاں پر کوئی اسلامک رول کی یا اسلامک لا کی وائلیشن ہے جو کہ ٹرانزیکشن کو وائڈ کر رہی ہے, اس کی وجہ سے آپ کی ٹرانزیکشن سے آنے والی انکم جو ہے وہ آپ کا انکم کا پارٹ نہیں بنے گی بلکہ اس رپورٹنگ کے اندر وہ چیریٹی کا پارٹ بنے گی. یہ ایک بہت بگ ڈفرنس ہے رپورٹنگ کے اندر کہ ہم نارمل رپورٹنگ دیکھیں اور اسلامک بینکنگ کی رپورٹنگ دیکھیں تو اس میں یہ آپ کو ڈفرنسز کچھ نظر آئیں گے. اور کیجئے گا کہ ہمارے پاس ایک لائبلٹی سائڈ ہوتی ہے. ہم اگر لائبلٹی سائڈ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل سے دیکھیں کہ نیچر آف ڈپازٹس, کیونکہ اسلامک بینک جو ہے وہ ڈپازٹس کے ذریعے پیسے کو ان کرتا ہے اپنے پاس اور فائنینسنگ کے تھرو پیسے کو آؤٹ کرتا ہے, وہاں سے بزنس کرتا ہے, ارننگ کرتا ہے اور پھر آنے والے پروفٹ کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. یہ تو ایک میکینزم ہے. پیسہ آئے گا کہاں سے بینک کے پاس, کیونکہ وہ خود کوئی کیش جنریٹنگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, وہ فائنینشیل انٹرمیڈیری ہے. پیسہ ان کرے گا اور پیسے کو آؤٹ کرے گا. اسی طرح آپ اگر نیچر آف ڈپازٹ دیکھیں تو ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹس پائے جاتے ہیں. پاکستان کے اندر بینکنگ میں جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ اس کی بنیادی جو نیچرز ہیں وہ کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ ہے. کنونشنل بینک کے پاس جو اکاؤنٹس ہیں وہ دونوں لون کی بیسس پر ہوتے ہیں, اس کے پیچھے انڈر لائن کانٹریکٹ لون کا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اسلامک بینک میں دیکھیں تو وہاں کرنٹ اکاؤنٹ قرض کی بیسس پر اور سیونگ اکاؤنٹ مداربہ کی بیسس کے اوپر پایا جائے گا. کرنٹ اکاؤنٹ میں قرض ہے تو اس پہ کسی بھی قسم کا بینیفٹ ایکسٹینڈ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی بینیفٹ کسٹمر کو یا ڈپازیٹر کو دیا جاتا ہے. سیونگ اکاؤنٹ کیونکہ مداربہ کی بیسس پر ہوتا ہے اور مداربہ ایک ایسی قسم کی شراکت داری ہے جہاں پر ایک انویسٹر یعنی ڈپازیٹر اپنا پیسہ آپ کو دیتا ہے, بینک وہاں پر فنڈ مینیجر یعنی مدارب کی حیثیت سے کام کرتا ہے اور اس پیسے کو انویسٹ کر کے پروفٹ لاتا ہے اور پھر آپ کو پروفٹ شیئر کر دیتا ہے. اسی کے بعد اگر آپ تھوڑا سا ایسٹ سائڈ دیکھیں تو وہاں پر فائنینسنگ کی نیچر کیا ہوتی ہے, ساری ٹرانزیکشن لون کی بیس پہ ہوتی ہیں, چاہے وہ شارٹ ٹرم لونز ہوں چاہے وہ لانگ ٹرم لونز ہوں یا اوور ڈرافٹ فیسلٹیز ہوں. اس کے برعکس اگر آپ اسلامک بینکنگ کو دیکھیں تو وہاں پر کوئی بھی فائنینسنگ ایکسٹینڈ کرنے سے پہلے آپ کو کوئی نہ کوئی موڈ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے, چاہے وہ پارٹیسپیٹری موڈ ہو, چاہے وہ ٹریڈنگ کا کوئی موڈ استعمال کیا جائے, چاہے وہ کوئی ادر موڈ استعمال کیا جائے. یہ ایک چھوٹا سا اشارہ تھا. اس کے ساتھ اگر میں آپ کو دکھاؤں کچھ ایکسٹریکٹس ہماری پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری کے ایک فل فلیج اسلامک بینک کی, میں نے یہاں پر فائنینشیل پوزیشن کا ایک ایکسٹریکٹ اٹھایا ہے, آپ اس کو غور سے دیکھیے. اسکرین آپ کو تھوڑی سی بگ ہو کر نظر آ رہی ہوگی. دیکھیے یہاں پر میں نے لائبلٹیز کو دکھانا چاہتا ہوں. میں یہاں پر یہ دیکھیں لائبلٹیز میں یہ دیکھیے ڈپازٹس اینڈ ادر اکاؤنٹس, یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپازٹس اینڈ ادر اکاؤنٹس. یہاں پر ڈپازٹس اینڈ ادر اکاؤنٹس کو ہم نے لائبلٹیز کے ہیڈ کے انڈر یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے, اور تمام پاکستان کی جتنی بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آپ دیکھیں گے وہاں پر اسلامک بینکنگ کی چاہے کنونشنل بینکنگ کی وہ اسی طرح اس کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ میں اس کا نوٹس, اس کے جو نوٹس ہیں اس کے اندر پوائنٹ نمبر 17 ڈپازٹس اینڈ ادر اکاؤنٹس کی ڈسکرپشن میں جا رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر انہوں نے رپورٹ کیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کو اور سیونگ ڈپازٹس کو, فکس ڈپازٹس کو, مارجن ڈپازٹس کو, اور انہوں نے اپنا ٹوٹل 932579 یہاں پر
ٹوٹل مینشن کر دیا کہ ان کے پاس کرنٹ اکاؤنٹس کتنے ہیں اور اس کی اماؤنٹ کیا ہے, سیونگ ڈپازٹس کتنے ہیں اس کی اماؤنٹ کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے میں نے ایک ایسے بینک کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اٹھائی ہے جو کہ سب سے بیسٹ اسلامک بینکنگ کی رپورٹنگ اس وقت انڈسٹری میں کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بھی میں نے آپ کو یہ دکھایا کہ انہوں نے بھی اپنے ڈپازٹس کو فائنینشیل پوزیشن کے اندر, لائبلٹی کے اندر ڈپازٹس کتنے ہیں, اور پھر جب اس کمپوزیشن کو کمپلیٹ کیا تو نیچے دیکھیے 932579114 ٹوٹل انہوں نے دو طرح سے کمپوزیشن آپ کو 17.1 اور 17.2 میں دکھائی ہے. میں پھر اس کو پریویس سلائیڈ کو دکھا رہا ہوں آپ کو کہ آپ غور سے دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ایک فائنینشیل پوزیشن کا ایکسٹریکٹ ہے جس میں اوپر ایسٹس, پھر لائبلٹیز اور پھر نیٹ ایسٹس, اور نیچے یہ ساری چیزیں لکھ کر انہوں نے اپنی ایک فائنینشیل پوزیشن کا ایکسٹریکٹ دیا ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو یہاں پر میں لائبلٹی سائڈ سے ایک ہیڈ آف اکاؤنٹ اٹھا رہا ہوں, دیٹ از ڈپازٹس اینڈ ادر اکاؤنٹس. ہم بات کریں گے صرف اسی کے اوپر. اور ڈپازٹس اینڈ ادر اکاؤنٹس میں آپ نے دیکھا کمپوزیشن میں انہوں نے سب سے بیسٹ رپورٹنگ کی ہے, اور اس کے بعد ڈسکلوجر میں جا کر ایک جگہ پر انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے مداربہ کی بیسس پر کتنے ڈپازٹ لیے ہیں اور قرض کی بیسس پر کتنے ڈپازٹ لیے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا. اس کے بعد ہم تھوڑا سا ایک ڈسکشن کرتے ہیں. اب میں اپنے بنیادی بات کے اوپر آ رہا ہوں. دیکھیے گا ذرا کہ ایوفی اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ نمبر 27 مداربہ اکاؤنٹنگ. ایوفی اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ ہم فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز بن بھی رہے ہیں پاکستان کے اندر, اس کا اپلیکیبلٹی بھی اسٹارٹ ہوئی ہے. فاز 1, 2, 3 بھی پاکستان میں آ چکے ہیں, اور آئی کیپ اور اسٹیٹ بینک کی جو کولیبریشن کے ساتھ جو کمیٹی ہے جو اس کے اوپر کام کرتی ہے وہ کام کر بھی رہی ہے. اور میں نے جب اس کو یہ دیکھا کہ مداربہ اکاؤنٹنگ, ایوفی اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کیا کہتا ہے مداربہ میں, اب اصل میں مقصد یہ ہے بتانے کا کہ مداربہ کی بنیاد پر لیے جانے والا ڈپازٹ کیا وہ بینک کا قرض ہے, پاس انویسٹ کیا ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اچھا آپ لوگوں کے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے کچھ میرے پاس جو ہے وہ چیٹ باکس میں کامنٹس بھی آ رہے ہیں, وہ میں نے دیکھ لیے ہیں. اچھا, ٹائم کانسٹنٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ آپ کے جو کوشچنز ہیں وہ لاسٹ میں چیٹ باکس میں دیکھ کر اگر لے سکے تو لے لیں گے, اور اگر ٹائم نہیں ہوا تو انشاءاللہ یہ جو واٹس ایپ گروپ آپ کا کریٹ ہوا ہے اس واٹس ایپ گروپ کے اوپر آپ لوگ اپنی کیوریز ریز کر سکتے ہیں. غالباً مجھے ایڈمن سے یہ انفارمیشن ملی تھی کہ 3 دن تک اس گروپ کو جو ہے وہ ایکٹیو رکھا جائے گا, اس میں کیوریز اس کو رسپونڈ کیا جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے گروپ کو. تو یہ ان کا کرائٹیریا ہے. اچھا, ہم کیا ایکویٹی میں رپورٹ کرنا چاہیے, یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور ایشو ہے, کیونکہ ہم پاکستان کنٹری ہے, ایسا کنٹری ہے جو کہ انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز کا ممبر کنٹری ہے. ہم ان کی ہی رپورٹنگ اسٹائلز کو فالو کریں گے بائی لا. کمپنیز آرڈیننس کے اندر جو ہے وہ ہمیں اس کو بائی لا ایکسیپٹ کیا ہے اور ہم اس کو ہی فالو کریں گے. تو ایسا ہے کہ ہمارا جو فائنینشیل رپورٹنگ اسٹائل ہے اس میں کہیں پر بھی اسلامک رپورٹنگ اسٹائل آپ کو نہیں ملے گا, جبکہ ایوفی یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو اکویٹی آف انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کے طور پر ٹریٹ کریں اور ایک سیپریٹ لائن آئٹم اکویٹی کے اندر الگ سے شو کر کے دکھائیں, کیونکہ اس پیسے کی جو اصل میں شرعی حیثیت ہے وہ قرض نہیں ہے اور نہ ہی وہ دین ہے. دین وہ ہوتا ہے جو لازمن واپس کرنا ہو. تو اس کی اصل نیچر کیا ہے کہ لاس کی صورت میں لاس جو ہے وہ انویسٹر کو ہی برداشت کرنا ہوگا, کیونکہ 100% ڈپازیٹر یہاں پر انویسٹر ہوتا ہے, تو وہ لاس بھی 100% بیئر کرے گا اگر مدارب کی کوئی نیگلیجنس نہ ہو. تو ہم کیونکہ صرف اس پروڈکٹ کے اوپر بات نہیں کر رہے, ہم رپورٹنگ کے سٹائل پہ بات کر رہے ہیں. تو اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشنز پرفارمنس تو پوری مداربہ کی بالکل ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ فائنینشیل رپورٹنگ کا جو سٹائل ہم فالو کرتے ہیں وہ ہم فالو کرتے ہیں انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ کا فالو کرتے ہیں, اور اس کے سٹائل کے اندر کہیں پر بھی اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ
نہیں ہے کہ جہاں پر آپ ڈپازیٹر کے پیسے کو جو ہے وہ انویسٹمنٹ اکویٹی کے اندر ٹریٹ کر سکیں. اچھا, اب آپ اس کی ساتھ ساتھ ہی میں نے ایک ایکسٹریکٹ نکالا, آپ اگر غور سے دیکھیں انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ کے اندر اسلامک فائنانس کنسلٹیٹو گروپ بنایا گیا ہے. اگر آپ اس کو یقیناً بعد میں شاید آپ کو ایڈمن شیئر کرے تو آپ اس کو یقیناً پڑھیے گا, ادروائز آپ اس کو IFRS کی ویب سائٹ پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک انہوں نے گروپ کریٹ کیا ہے کنسلٹیٹو گروپ اسلامک فائنانس سے ریلیٹڈ, جو کہ ٹرانزیکشنز کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شریعہ کمپلائنٹ انسٹرومنٹس اینڈ ٹرانزیکشنز کس طرح کی ہوتی ہیں. لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ ہی اس کے اندر ایک بات بھی لکھی, میں اس کا لاسٹ پیرا آپ کے سامنے ریڈ کر رہا ہوں. Instead, members intend to focus on challenges that may arise in the application of IFRS standards to instruments and transactions commonly referred to as Islamic finance. The topics discussed would usually be referred to the board's interpretations committee, IFRS IC. جو بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ سارے ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکشن کے لیے انٹرپریٹیشن کمیٹی کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ the members of board and IFRS IC are not skilled in the analysis of Islamic products. کہ وہ اسلامک پروڈکٹس سے اسکلڈ پرسنالٹیز ہیں ہی نہیں. جب وہ اسلامک پروڈکٹس کو اتنے اسکلفلی نہیں دیکھ رہے تو وہ اس کی رپورٹنگ کے سٹائل کے اوپر بھی نہیں آ پا رہے ہیں. hence the role of the group and the others. یہ بتانا اس وقت اس لیے مقصود تھا کہ اس IFRS کے پاس فائنینشیل رپورٹنگ کا کوئی ایسا سٹائل نہیں ہے جس کے اندر ہم انڈر لائن کانٹریکٹس جو کسٹمرز کے ساتھ کرتے ہیں اس کی ایکچوئل شریعہ رپورٹنگ آپ کے فارمیٹس کے اندر آ سکے. اچھا, اب ایسا ہے کہ ہمارے پاس امپیکٹس کیا آتے ہیں اس کے, ہمارے پاس کچھ امپیکٹس اس کے اس طرح سے آتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو سمجھ میں یہ آنے لگے گا کہ بالکل جہاں قرض کو آپ نے ٹریٹ کیا, کرنٹ اکاؤنٹ کو ٹریٹ کیا, وہیں پر ہی آپ نے مضاربہ اکاؤنٹ کو ٹریٹ کیا. اوپر والے قرض اکاؤنٹ کو آپ کوئی بھی بینیفٹ نہیں دے رہے, جو اماؤنٹ لیتے ہیں وہی واپس کرتے ہیں, کیونکہ قرض کی حیثیت یہ ہے کہ آپ نے جس سے جو قرض لیا ہے وہ اس کو ایز اٹ از واپس کر دیں اور اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے. اسی طرح مضاربہ کا جو پیسہ آپ نے کسی سے لیا تو اس کو انویسٹ کر دیں, اس پہ آنے والے پروفٹ کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں. تو اب کیونکہ مضاربہ ڈپازٹ پہ انکم جنریٹ ہو رہی ہے, پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہے, دونوں سیم ہیڈ آف اکاؤنٹ کے اندر آ رہے ہیں, ڈپازٹس کے انڈر آ رہے ہیں. ایک کے اوپر آپ ایک کو قرض ٹریٹ کرتے ہیں, دوسرے کو آپ مضاربہ ٹریٹ کرتے ہیں, جہاں پر آپ سیونگ ڈپازٹ کہہ دیتے ہیں. لیکن ایک پرسپشن مارکیٹ میں یہ جاتا ہے جنرل پبلک کو, کیونکہ اویئرنس کی کمی ہوتی ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لائبلٹی ایک قرض کی صورت ہے, دین کی صورت ہے, تو کیا مضاربہ کا لیا ہوا پیسہ دین ہے؟ اگر وہ دین ہے تو کتنی شرعی حیثیتوں میں وہ دین ہے؟ جب تک کہ وہ انویسٹ نہیں ہوا تب تک تو وہ قرض ہے, لیکن کوئی بھی بینک اس پیسے کو لے کر روک کے نہیں رکھتا, اس کو فوری طور پر انویسٹ کر دیتا ہے. آپ نے اگر کسی پیسے کو لیا مضاربہ کی بیسس پر اور اس کو انویسٹ نہیں کیا, تب تک تو آپ اسے قرض کے اندر رکھ سکتے ہیں, لیکن جیسے ہی آپ اسے انویسٹ کریں گے اس کے بعد اس کو انویسٹمنٹ بنا دیں گے. وہ اس ڈپازیٹر کی ایکچولی انویسٹمنٹ ہے اور وہ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہولڈر ہے. ہمارے رپورٹنگ اسٹائل کے اندر کہیں پر بھی ایسا کوئی ہیڈ آف اکاؤنٹ نہیں ہے جہاں پر آپ ڈپازیٹر سے لیا گیا پیسہ جو ہے اس کو انویسٹمنٹ ٹریٹ کریں. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اگر پرسپشن بنائیں, لوگوں کا پرسپشن یہ ہے, مارکیٹ کا ایک ریسرچ سروے اگر آپ مارکیٹ میں دیکھیں بھی تو اس کے اوپر کافی سارے لوگوں کا یہ سوال بھی ہے کہ اگر دونوں کو لائبلٹی میں ہی کو آپ کوئی بھی پیسہ نہیں دیتے, اضافی نہیں دیتے, مضاربہ اکاؤنٹ میں آپ پیسہ اضافی دیتے ہیں, آپ نے صرف نام چینج کیا اور آپ نے اس کو پروفٹ دے دیا, تو یہاں پر بھی تو انٹرسٹ شامل ہو گیا. اب اس کو جسٹیفائی کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی دیکھیں ہم نے ان دونوں کو ایک ہی ہیڈ آف اکاؤنٹ میں اس لیے رکھا ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, اس لیے ہم نے ان دونوں کو ساتھ رکھا ہے. اسی طرح ہمارے پاس انویسٹمنٹ کے اوپر جو ایکسس ارننگ آ رہی ہوتی ہیں جو کہ آپ کا ایکچولی پروفٹ ہوتا ہے, وہ آپ جس کو پروفٹ کو آپ لے رہے ہوتے ہیں, وہ پروفٹ ایکچولی آپ کا سامنے پرسپشن یہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ پرسپشن جو ہے
وہ آپ کا ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ربا تو نہیں, کہیں سود تو نہیں. تو اس امپیکٹ سے بچنے کے لیے ہمیں فائنینشیل رپورٹنگ اسٹائلز کو اپنے چینج کرنے کی ضرورت ہوگی. اچھا, اس کے بعد میں اپنی جو کہ میری اپنی کچھ تھاٹس تھیں اور وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آسٹریلیا میں ایک مووی بنی تھی, اس بات کو غور سے سماعت فرمائیے گا, کہ ایک دا سیکرٹ کے نام سے ایک مووی بنی جس کی پوری فلسفی یہ تھی, تھاٹ بیکمز تھنگس. جو ہماری سوچ ہوتی ہے, جب ہمارے ذہن میں, دماغ میں کوئی سوچ جنم لینا تیار ہوتا ہے, یعنی کہ دنیا میں کسی بھی چیز کا وجود ہم اپنی ضروریات یا اپنی سوچ تب تک ہم اس چیز کو بناتے نہیں ہیں. جب تک ہم آپ ہیں نا, تو وہ چیز وجود میں آ گئی. اسی طرح اگر ہم کسی نئے زاویے کو سوچیں گے نہیں, تو وہ زاویہ دنیا میں جنم بھی نہیں لے گا. اسلامک بینکنگ کے بارے میں ایک دراز سے کسی ذہن میں بنا, تو اسلامک بینکنگ کے اوپر کام ہوا. الحمدللہ روم فار امپروومنٹس بھی بہت ملیں گے آپ کو. ہم جب تک امپروومنٹ کے یا ہم اس کو ایکویشن کو دیکھا کہ ہمارے پاس جو طرح ہم اکاؤنٹنگ ایکویشن کے پیچھے اسلامک اکاؤنٹنگ ایکویشن کی طرف کیوں موو نہیں کرتے. ہمارے پاس کوئی ایسی اکاؤنٹنگ ایکویشن بھی ہونی چاہیے جہاں پر سارے ہیڈز آف اکاؤنٹ مینشن ہوں, جو کہ بتا سکیں کہ اس ریلیشن کو استعمال نہیں کر سکتے. اور اس بینکنگ سیکٹر کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے پاس آنے والا ہر پیسہ فوری طور پر استعمال ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹرسٹ بیسس کے اوپر کوئی بھی بینک آپ کی کوئی چیز لے نہیں رہا ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پھر کسی اور موڈ آف فائنینس پہ چلا جائے گا, یعنی کہ موڈ آف ٹرانزیکشن پہ چلا جائے گا. تو اگر کوئی چیز امانہ بیس پہ لی گئی ہے تو اس کو اکاؤنٹ فار کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی انڈر لائن ہیڈ آف اکاؤنٹ ہونا چاہیے, اور ہماری جو اکاؤنٹنگ ایکویشن ہے اس کے لیے زاویہ بھی تبدیل ہونا چاہیے کہ اسلامک اکاؤنٹنگ ایکویشن کا کانسیپٹ دنیا میں آنا چاہیے, اور اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. اس کے اوپر بہت بڑا روم باقی ہے, اور ہم چاہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں, اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. یہ ایک میرا پرسپشن ہے جو میں, جہاں تک میں سب کو رپورٹنگ اسٹائل میں لے کر آنا چاہتا تھا, ایک روم کریٹ کرنا چاہتا تھا کہ لوگوں کے پاس یہ انفارمیشن جائے, ایک کانسیپٹ کریٹ ہو, لوگ اس کے اوپر کام کر سکیں, زاویہ نظر آئے. اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی بات پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے یقیناً, اور آپ تک بھی یقیناً میری بات ضرور پہنچی ہوگی. ساتھ ساتھ ہی میں ایک بات اور بتاؤں کہ ہمارے پاس بہت سارے رومز فار امپروومنٹ موجود ہیں. روم امپروومنٹ کے تب پیدا ہوں گے زیادہ جب ہمارے پاس پبلک کی اویئرنیس ہوگی. اب تک ہمارے پاس اسلامک بینکنگ کے پرسپشنز ٹھیک نہیں ہے. ہر سیکنڈ ٹو تھرڈ پرسن آپ سے جب بھی بات کرتا ہے جو کہ بینکنگ سیکٹر سے نہ ہو یا اسلامک بینکنگ سے نہ ہو, وہ آپ سے ہمیشہ یہی بحث کرے گا کہ یہ دونوں سیم بینکنگ ہے. اویئرنیس کی بہت شدید ضرورت ہے. اسی طرح روم فار امپروومنٹ میں اگر آپ اور دیکھنا چاہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی کہ رائٹ آف ریکوری کے ٹریٹمنٹس کس طرح سے کیے جاتے ہیں. یہ ایک پورا سیپریٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر کوئی کام کرنا ہے. اسٹینڈرڈ کے اندر ایک ایڈوانس رینٹل کا آپشن آتا ہے. تو ایڈوانس رینٹل جو ہوتا ہے ایکچولی اس کی خود کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟
اگر میں نے کسی سے ایڈوانس میں پیسے لے لیے, رینٹل ایڈوانس میں 6 مہینے کا لے لیا, تو اٹ مینس کہ اب میں 6 مہینے تک اس سے رینٹل چارج نہیں کروں گا. لیکن ایسا بینکنگ سیکٹر میں نہیں ہوتا کہ آپ 6 مہینے کا ایڈوانس رینٹل لے لیں اور اس کے بعد آپ 6 مہینے تک جو ہے اس سے کوئی رینٹ چارج نہ کریں. ایسا نہیں ہوتا. تو اس کے ٹریٹمنٹ کے اوپر بھی کافی لوگوں کے ایشوز ہیں جو ریز کیے گئے ہیں مارکیٹ میں. اسی طرح انشورنس یعنی تکافل اگر ہم اس کو کہیں تو میرے خیال میں نے انشورنس کا ورڈ یہاں غلط استعمال کیا ہے, اس کو تکافل ہونا چاہیے تھا. تو تکافل جو ہے اس کی پروسیڈز اور اس کی پیمنٹ بائی آف ٹرانزیکشن میں ہم کسٹمر سے تکافل پروسیڈز لے سکتے ہیں اور کس میں نہیں لے سکتے, اور ہماری انڈسٹری اس پہ کیا کام کر رہی ہے. اور اسی طرح ایک اور پرسپیکٹو کہ ڈسکلوجر سے ریلیٹڈ کہ شریعہ بورڈ کی جو رپورٹس ہوتی ہیں اس کے اندر ہمارے پاس, اور وہ جو اپنی بات کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بہت سلیکٹو ورڈنگز میں کہہ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس وقت اگر آپ اسلامک بینکنگ کی تمام شریعہ بورڈ کی رپورٹس کو اٹھا لیں جو کہ میرا بھی ریسنٹلی ہی ٹاپک نہیں نظر آئی دیے ہوئے ہیں, تو اس پہ شریعہ بورڈ فائنینسنگ جتنی بھی ہوتی ہیں اس کے ڈسکلوجرز جو ہیں وہ رائٹ آف ڈپازیٹرز ہیں ہمارے پاس. ان ڈپازیٹرز کے رائٹس ہیں جنہوں نے یہاں انویسٹ کیا ہوا ہے پیسا, ان کو کیوں ڈسکلوز نہیں کیا جاتا وہ, یا اس کی رپورٹنگ کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے. ان اپروپریٹڈ پروفٹس کلیمز بائی ڈپازیٹرز جو ہیں وہ ہمارے پاس یہ, اگر آپ پول مین کرنے کے لیے کہ اگر ہم پی ای آر اور آئی آر آر کو مینٹین کرنے لگ جائیں تو جو کہ ابھی مینڈیٹری نہیں ہے, اور اس ڈیوریشن میں اگر آپ کا انویسٹر بیچ سے نکل جاتا ہے اور پھر وہ فیوچر میں اگر آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو وہ کس طرح سے یہ آپ کے پاس بہت سارے ہم نے رومز ڈسکس کر لیے. یہاں پر ہماری پریزنٹیشن کا اینڈ ہوتا ہے. آپ لوگوں کے کیوریز جو ہیں وہ چیٹ باکس میں نظر آ رہی ہیں, کافی ساری کیوریز ہیں. اگر اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو کوئی کیوریز کرنی ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ اس واٹس ایپ گروپ کے اندر کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, this Rashid, it's very good session for us. I am representing ITI. میں ITI سے ہی بات کر رہا ہوں. سب بہت اچھا سیشن رہا. تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت جو ایک بڑی آپ کو اندازہ ہے, خود بھی اندازہ ہے, کہ ہم سب کو بھی اندازہ ہے, ایک بہت بڑی کنونشنل بینکنگ اسلامک بینکنگ کا ڈفرینس تھا, جس کی ٹرمز تھیں اور ڈیٹیلنگ تھی, اس کو آپ نے بہت طریقے سے اور کم ٹائم کے اندر رہتے ہوئے اس کو کمپلیٹ کیا. تو پہلے تو آپ کو آئی ٹی آئی کی پلیٹ فارم سے میں تھینک یو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے نبھا دیا. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. ٹھیک ہے سر. سیکنڈلی میں اسی چیٹ سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ ہم نارملی جو ہمارے ساتھ منسلک لوگ ہیں جو کل بھی موجود تھے ایک سیشن میں, ان کو بتانا چاہوں گا کل ہم نے کچھ کیوریز لائیو لے لی تھی. لیکن دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ٹائملی چیز کو اسٹارٹ کرنا ہے اور ٹائملی اینڈ کرنا ہے. تو ٹائم آلموسٹ ہو گیا ہے, اور میں یہ بتا چلوں کہ ہمارا جو واٹسپ گروپ ہے وہ کل شام 4 بجے تک موجود ہے. 3 days کے لیے موجود نہیں ہے, کل شام 4 بجے تک موجود ہے. اس میں الحمدللہ سر بھی موجود ہیں. سر انشاءاللہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گے. کوئی بھی کیوری کوئی پرابلم ہو سر آپ سے ڈیل کریں گے. آپ بتا دیں. میرے کچھ اساتذہ بھی شاید مجھے اس میں نظر آئے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ میرے اساتذہ نے جو ہے وہ جوائن کیا, اور میرے لیے باعث فخر ہے. اور بہت سارے ایسے کلیگز جو بینکنگ سیکٹر میں میرے ساتھ کئی جگہوں پر میرے ساتھ رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے. میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کو جوائن کیا. ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. آپ وہ حضرات ان لوگوں کے لیے جو اپنے پوائنٹ آف ویو شیئر کرنا چاہیں, لوگوں تک اپنی بات پہنچانا چاہیں, تو وہ آئی ٹی آئی سے کوآرڈینیٹ کریں, اور اس کے بعد پھر آپ کو بھی یقیناً اس چیز کا موقع مل سکے گا کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو پبلک تک پہنچا سکیں. اس طرح کی ڈسکشنز ہوتی رہیں, یہ ایک بہت اچھا رہے گا. اچھا, ساتھ ساتھ ایڈمن سے میں یہ درخواست کروں گا کہ سر پلیز کیوریز آ رہی ہیں اس حوالے سے کہ سرٹیفکیٹ کس طرح سے ایشو کیے جائیں گے, تو آپ پلیز ان لوگوں کو یہ چیز بتا دیں. تھینک یو سو مچ سر.
اور باقی سب کا بھی بہت شکریہ، انہوں نے جوائن کیا ٹائم بھی پراپر طریقے سے اس کو جوائن کیا. انشاءاللہ اگین جو بھی کیوریز ہیں آپ کی، جو بھی کوشچنز ہیں، جاتے جانے سے پہلے ایک بات بتا چلوں، ITI کی جو جتنی پلیٹ فارمز ہیں، واٹس ایپ گروپس ہیں، فیس بک پیج ہے، یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں. سر کا لیکچر انشاءاللہ آپ کو آدھے ہی ملے گا. اور سر کے جو جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں آپ کے پاس سوشل میڈیا تھرو، وہ بھی آپ ان سے گیٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل 4 بجے تک واٹس ایپ موجود ہے، آپ رابطہ کریں، اپنی کیوریز وہاں پر ڈراپ کریں. تھینک یو سو مچ فار آل آف یو. ٹائم انف ہو گیا ہے.